بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹار۔ میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا محمد عظیم صاحب۔ ناظرین، اس وقت ملکی صورتحال پہ بات کریں تو مچھ کا افسوسناک واقعہ جو پیش آیا تھا، اس کے بعد ورثاء نے لاشیں کوئٹہ مغربی بائی پاس پر رکھ کر احتجاجی دھرنا دیا۔ 3 دن بیت چکے ہیں، احتجاجی دھرنا ختم نہیں ہوا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید گئے، منانے کی کوشش کی، لیکن شرکاء نہ مانے۔ اس کے بعد علی زیدی گئے، زلفی بخاری گئے اور کہا کہ وزیر اعظم عمران خان آئیں گے، آپ میتوں کی تدفین کر دیں، لیکن وہ شرکاء نہیں مانے۔ ان کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آئیں، وہ ہمیں تسلی دیں، ان سے بات چیت ہوگی اور اس کے بعد میتوں کو دفنایا جائے گا۔ حالیہ دنوں میں یہ لہر کیوں پیدا ہوئی؟ دہشت گردی کی ایک نئی لہر کا پیدا ہو جانا ایک ایسے وقت میں کہ جب ہم دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت کے اندر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اسی وقت میں پاکستان کے اندر شدت پسندی جنم لے رہی ہے۔ یہ صورتحال کس نہج پر پہنچے گی؟ ہمیں کس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے رہنما بلوچستان عوامی پارٹی سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کاکڑ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کاکڑ صاحب، ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے، ریاست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو احساس محرومی کا شکار ہو، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، اسے دلاسا دیا جائے، امن کی راہ ہموار کی جائے، ان سے بات چیت کی جائے۔ سب سے پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ جام کمال صاحب یہاں پر موجود نہیں تھے، انہوں نے عذر بھی پیش کر دیا کہ کس وجہ سے دیر ہوئی انہیں آنے میں۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر نے جنم لیا ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہمیں پلان کیا ترتیب دینا چاہیے؟ بہت شکریہ یاسر صاحب۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 دہائیوں سے خصوصی طور پر بلوچستان میں 2 آسپیکٹس ہیں اس دہشت گردی کے۔ ایک پہلو نے مذہبی لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور دوسرے پہلو نے جو ہے نا وہ ایتھنک لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ جو مذہبی لبادہ اوڑھا ہوا ہے، جس کے موجودہ شہداء ہمارے شکار ہوئے ہیں، معصوم لوگ جو تھے، یہ کبھی داعش کے نام سے، کبھی لشکر جنگی کے نام سے، کبھی ٹی ٹی پی کے نام سے، مختلف ناموں سے یہ مانسٹر، یہ بدنما چہرہ ان کا دکھائی دیتا رہا ہے۔ ریاست کی لڑائی ان کے خلاف اور ان کی لڑائی ریاست کے خلاف، اس کی کئی پہلو، کئی جہتیں موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سکسیسفلی پاکستان کا پورے ریجن میں اگر کانٹیکس میں کمپیریزن کیا جائے، ہم نے ان کو کینیٹیکلی اس میں ٹینجبل انداز میں ریونج کیا ہے، رسپونڈ کیا ہے، اور ان کے خلاف بہت مربوط قسم کی کارروائیاں ہوئی ہیں۔ پچھلے 2 دہائیوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک لل کا پیریڈ آیا پچھلے سال، 1.5 یا پونے 2 سال آپ ان کو کہہ لیں، اور پھر یکایک یہ جو 3 دن پہلے 4 دن پہلے کا جو واقعہ ہے، یہ پھر سے یہ نمودار ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس انٹیلیجنس پکچر جو میری 2-4 جگہوں پہ گفتگو ہوئی ہے وہ موجود ہے، ویزیبلٹی ہے، لوگوں کے کو کلیئرلی آئیڈیا ہے کہ ان کے لوکل روٹس کیا ہیں، ان کے جو لنکس ہیں اکراس دا بارڈر افغانستان سے، خصوصی طور پہ وہاں پہ کون کون سے لنکیجز ہیں۔ جو ایفیکٹو رسپانس ریاست کا ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز، ٹائم لائن تو میں نہیں دے سکتا ہوں، لیکن یہ یقین ضرور دلا سکتا ہوں کہ اس کا نمائش ہوگی، اس کی ایگزیبیشن ہوگی، اور لوگوں کو انشاءاللہ اس کا پتہ لگے گا۔ کاکڑ صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ بدقسمتی سے وزیر اعلیٰ کی پریزنس کو جو ہے نا نکتہ چینی بنایا گیا غیر ضروری طور پر۔ کاکڑ صاحب، آپ نے کہا کہ بہت سے شواہد مل چکے ہیں، بہت سے چہرے پہچانے جا چکے ہیں، تو آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخرکار ہر دسمبر یا جنوری کے مہینے میں، تقریباً انہی مہینوں میں، یہ کیوں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ کون ہیں؟ کیا ان کا تعلق کسی مذہبی کالعدم تنظیم سے ہے؟ ان کا تعلق راہ سے ہے؟ ان کا تعلق این ڈی ایس سے ہے؟ کس سے ہے؟ دیکھیں، یہ جو ارسٹوائل لشکر جنگی، جنہوں نے آج کل داعش کا فرنچائز بھی ان کے پاس ہے، یہ گروہ وہی ہے، اور ان کو فائنانس را تھرو این ڈی ایس کرتی ہے۔ ان کے ہینڈلرز وہاں افغانستان میں این ڈی ایس کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہاں لوکل پریزنس ان کی جو وہ مذہبی ریڈیکل ایلیمنٹس تھے جو کسی زمانے میں لشکر جنگی کے پلیٹ فارم سے لڑا کرتے تھے یا دوسرے پلیٹ فارم سے لڑا کرتے تھے، وہ لوکل لوگ ہیں۔ تو یہ تانے بانے ظاہر ہے، میں اس سے مزید
آپریشنل کانٹیکس میں بھی ڈائیولج نہیں کروں گا انفارمیشن، لیکن یہ ایشورنس دلاتا چلوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی کے ادارے سوئے ہوئے ہیں. یہ ایک جنگ ہے. دیکھیں اس نیچر کو سمجھنی ہوگی جنگ کی. کبھی ہمارا نقصان ہوتا ہے، کبھی ان کا ہوتا ہے، اور الحمدللہ ابھی تک ان کا زیادہ ہوا ہے. ہم ان کو جو ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز اور اس میں نہتے لوگ، معصوم لوگ، ان کو نشانہ بناتے ہیں، جو ایٹ ٹائم ظاہر ہے کہ آپ کی جب 22 کروڑ کی پاپولیشن ہو اس کو پروٹیکٹ کرنے میں شاید وہ پیراڈائم وائز بڑا چیلنج ہوتا ہے. جب آپ ان کو ڈرا ڈاؤن کرتے ہیں اور ایک مخصوص کمیونٹی بھی ان کا ٹارگٹ پہ رہتی ہے. آپ جو بھی کوئٹہ سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہزارہ ٹاؤن اور مری آباد کا ہمارا جو علاقہ ہے، پہلے یہ وہاں پر پینیٹریشن کرتے تھے، وہاں پہ ان کے بڑے اسپیکٹیکولر حملے ہوتے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے ریاست نے، اداروں نے وہاں پر ایک ایسا پروٹیکٹیو میکینزم بنا لیا ہے کہ اب نہ ان کی جرت ہے نہ ان کی صلاحیت ہے کہ ان علاقوں میں پینیٹریٹ کر سکے. ظاہر ہے یہ لوگ روزگار کے لیے بھی جاتے ہیں، تعلیم کے حوالے سے بھی. لیکن کاکڑ صاحب آپ اگر احتجاج کو دیکھیں، مائیں، بچے، بوڑھے سبھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آہو بکا ہے لیکن گالی نہیں ہے زبان پہ. مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم آئیں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو آنے سے کوئی روک رہا ہے. کیا آپ کے نزدیک ایسا کوئی شواہد موجود ہے کہ وزیر اعظم کو کسی جانب سے روکا گیا ہو؟ دیکھیں، بکا، گالی نہ دینا، یہ لوگ جتنے کر رہے ہیں، یہ ان کی جرت کو، ان کی عظمت کو، ان کے ضبط کو ہم سمجھتے بھی ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. یہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. علامہ صاحب یقیناً ان کے وہاں پہ فالوورز ہوں گے، لیکن وہ ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے ان کے فالوور ہیں. ہم ان کو بطور معاشرہ، بطور ریاست اپنے وجود کا حصہ سمجھتے ہیں. اس لیے ہمارے اور ان کے بیچ میں اس طرح کی تفریق ایز سچ مجھے کوئی نہیں دکھائی دیتی. کوئی وزیر اعظم کو نہیں روکا. دیکھیں، عرض یہ ہے کہ ہمارے یہاں پچھلے دنوں فرنٹیئر کور کے جوان شہید ہوئے تھے، اس سے پہلے اورماڑہ میں ہوئے تھے، اور کئی مواقع پہ لوگ ہوئے ہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب، میں ذاتی طور پہ، یہ میرا ویو ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ہائی پروفائل وزٹ سے اس مسئلے کا حل نہیں ہوتا بلکہ اس کی تشہیر ہو جاتی ہے. جو مسئلہ ہے وزیر اعظم اس پہ غور کر رہا ہے، چیف منسٹر اس پہ غور کر رہا ہے. ایک ہائی پروفائل کی میٹنگز کال ہوئی ہیں، اس میں بڑی کینڈڈ ڈسکشنز ہوئی ہیں کہ جو مینس نئے انداز میں ابھر رہا ہے اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. پرائم منسٹر کے لیے، چیف منسٹر کے لیے پرائیورٹی یہ ہے. یہ پرائیورٹی نہیں ہے کہ کیمروں کے سامنے پہنچ کے لوگوں کے سامنے اپنی تشہیر کی جائے کہ جی ہم شاید بڑے ایمپیتھیٹک ہیں اس کاز کے لیے. ہماری ایمپیتھی اس وقت ثابت ہوگی جب یہ کلپرٹس، یہ درندے، ان کے خلاف انصاف کے تقاضوں کے تحت کارروائی ہوگی اور ان کو دے شوڈ بی براٹ ٹو جسٹس. وہ پرائیورٹی. ڈاکٹر صاحب، کب تک امید ہے کہ یہ ملزمان گرفتار ہو جائیں گے؟ اور یہ جو سلسلہ ہے، آپ کے پاس ثبوت آ گئے، سارا کچھ آ گیا، تو کیا ہم اسے اقوام متحدہ یا انٹرنیشنل سطح پہ نہیں لے کر جا سکتے کہ یہ بیرونی قوتیں جو ہیں یہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی پیدا کر رہی ہیں؟ دیکھیں راج صاحب، آپ جانتے ہوں گے کہ ایک ڈاسیر جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور فارن منسٹر نے شاید 1 یا 1.5 ماہ قبل پیش کیا تھا، اور ہم نے P5 کے ممالک کو اور دوسرے جتنے ایمبیسڈرز ہیں ان کے بھی حوالے کیا تھا، اور ڈفرینٹ انٹرنیشنل فورمز ہم استعمال کرتے آ رہے ہیں اور مزید کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم ہماری فالٹ لائنز کو جوڑ کر جو ڈاکٹرائن ہے، دوول ڈاکٹرائن ہے، اس نے بلوچستان کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ یہ ایتھنک انسپائرڈ وائلنس کرتے ہیں، BLA BLF ان کے لوگوں سے کارروائی کراتے ہیں، پھر جو ہی 1 مہینے 1.5 کا وقفہ آتا ہے پھر یہ مذہبی گروہ جو استعمال ہوتا ہے ان کے ہاتھوں، ان کا استعمال کراتے ہیں. تو ہمیں یہ اسٹریٹجک پیٹرن نظر آتا ہے. اس کا تعلق نہ تو ہماری ایتھنک آئیڈینٹی کے ساتھ ہے. لوگ وہاں پر پشتون، بلوچ، سیٹلرز، ہزارہ الحمدللہ بڑے پرامن انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی طرح دونوں سیکٹس
کے لوگ، میجر سیکٹس کے لوگ، یہ بھی سینکڑوں سالوں سے وہاں پر پرامن زندگی اپنی نیبرہڈز میں ایک دوسرے کے ساتھ گزار ہیں۔ کاکر صاحب، آپ نے ڈوزیر کا ذکر کیا، اس کا رد عمل ہی اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ڈوزیر دینے کے بعد اقوام متحدہ کے صدر یا جنرل سیکرٹری انطونیو گوتریس کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا، کوئی وضاحتی بیان یا بھارت سے کوئی سوال کیا گیا، لیکن مچھ واقعے کے بعد انہوں نے مذمتی بیان ضرور جاری کیا ہے، یہ بھی کہا کہ ہم پاکستانی حکومت کے ساتھ ہیں، شدت پسندی نہیں بڑھنی چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائمنگ میں جب ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت کے اندر انسانی حقوق کی پامالی جاری ہے، ایسے وقت میں ہمارے اندر شرپسندی کو ہوا دینا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کس حد تک پلان ترتیب دیا؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ کا پلان دو قسم کا ہے۔ اس میں ایک ٹینجیبل کائنیٹک رسپانسز ہوتے ہیں جو کہ سیکیورٹی فورسز دیتی ہے، ان کی انٹیلیجنس انپٹ ہوتی ہے، ان کی انٹیلیجنس اسسمنٹ ہوتی ہے، ریئل ٹائم میں آپریشنز ہوتی ہیں، وہ 24/7 میں سمجھتا ہوں وہ کاروائیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات پبلک ڈومین میں اس کی انفارمیشن بہت زیادہ شیئر نہیں ہوتی ہے، جیسے کوئی 8-10 دن پہلے ان کا ایک کمانڈر ایلیمنیٹ ہوا پشین شہر میں، لیکن ظاہر ہے وہ نیوز وردی آئٹم نہیں تھا، اتنی کوریج اس کو نہیں مل سکی۔ دوسرا جو امپورٹنٹ، ایکولی امپورٹنٹ فرنٹ ہے وہ نیریٹو کا ہے کہ آپ اپنی بات کو بیان کر سکے، اپنی بات کو آرٹیکولیٹ کر سکے، کہہ سکے ود ان ڈومیسٹک آڈینس اور انٹرنیشنل آڈینس۔ اس میں فرسٹریشن کو تھوڑا سا ہمیں اس لیے کنٹرول کرنا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کی ڈومیسٹک آڈینس میں آپ کو کرٹیسزم ہوتی ہے، آپ جو کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں لوگ اس کو اس انداز میں نہیں ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سو از دا کیس ود انٹرنیشنل آڈینس۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ، ہم جو مورل پوزیشن درست رکھتے ہیں اس پہ یقین رکھتے ہوئے، نو میٹر واٹ اس کا اثر کتنا پڑ رہا ہے، ہمیں تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اپنی بات ضرور رکھنی چاہیے، ڈومیسٹک آڈینس کے سامنے بھی، انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے بھی۔ صاحب، یہ تو ہو گیا بلوچستان کا معاملہ، جب ہم یہ کہتے ہیں مچھ کا معاملہ ہو گیا، یہ تو چل رہا ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں، ہم سب کی دعا بھی ہے کہ اللہ کرے یہ دہشت گرد جلد ان کا خاتمہ بھی ہو، اور جو ہمارے ملک کے لوگ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی راہ راست پہ آ جائے اور وہ بھی گرفتار ہو، اور پاکستان سے یہ دہشت گردی کی لہر جو ایک نئی شروع ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے۔ اب ذرا تھوڑا سیاست کی طرف آ جائیں، تو آپ کی وفاقی حکومت سے تھوڑا سا مسئلہ چل رہا تھا جس پر ایک وزارت اور مانگی گئی تھی اور کہا گیا تھا ایک وزارت ہمیں دی جائے، اور اگر کیا اس پہ کوئی آگے سے کچھ جواب بہتر آیا، اور اگر نہیں جواب آیا تو آپ اس پر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ایک بڑا غلط العام تاثر پیدا ہوا تھا کہ ہم نے ایک وزارت کی ڈیمانڈ اس انداز میں کی ہے کہ اگر وہ نہیں ہوئے تو اس کے کوئی پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوں گے۔ میں وضاحت کرتا چلوں کہ جب ہم کولیشن گورنمنٹ میں گئے 2018 کے بعد تو انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے حصے میں 2 وزارتیں آئیں گی، جن میں سے ایک آ چکی ہے، دوسری نہیں آئی ہے۔ وقتاً فوقتاً اس پہ کمیونیکیٹ ہوتا رہا ہے، اس پہ ہوتی رہی ہے، لیکن ہمارا جو پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس ہے وہ صرف منسٹریل پوزیشنز کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا موقف صرف اتنا ہے کہ بلوچستان چونکہ انڈر ریپرزینٹڈ ہے فیڈرل کیبنٹ میں، اس کی اگر کابینہ میں نمائندگی زیادہ ہوگی تو ایفیکٹو انداز میں اس کے مسائل کو اجاگر کیا جا سکے گا، بتایا جا سکے گا۔ کیا ہم اگر یہ انڈر اسٹیٹڈ ریپرزنٹیشن آف دا کیبنٹ رہتی ہے ہم اس حکومت سے علیحدہ ہوں گے؟ تو قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ویلیو سسٹم پہ کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی کی اور پرائم منسٹر کا جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز پروونس اور بلوچستان کا ایز اے ہول، ہم اس کو بھولتے نہیں ہیں۔ 600 ارب پلس کا ایک پیکج انہوں نے ساؤتھ کو دیا جو کہ ہمارے 7 دہائیوں کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا۔ ہم وہ پولیٹیکل فیور یا احسان ان کا نہیں بھولتے۔ جب چیئرمین سینٹ ہسٹوریکلی فار دا فرسٹ ٹائم بلوچستان کے حصے میں آیا، چلیں یہ بتا دیں، آئندہ الیکشن آ رہے ہیں، سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، مل کے لڑ رہے ہیں سینٹ کے الیکشن میں؟ بالکل ہم مل کے لڑیں گے، ایک پلیٹ فارم پہ ہم لڑ رہے ہیں۔ ہم تحریک انصاف کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہیں۔ سینٹ کے الیکشن میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری سمپل میجورٹی ہوگی پی ٹی آئی الائز کے ساتھ،
اور ہم اسی انداز میں جو ہے نا چاروں صوبوں میں، ہمارے صوبے میں تو خصوصی طور پہ کے پی میں بھی تھوڑی سی ہماری پریزنس ہے، اور باقی صوبوں میں بھی جو ہمارا کردار ہو سکے گا ہم ان کے ساتھ برقرار رہے گا۔ امید کرتے ہیں کہ ملک کی صحیح حالات اور ملک میں امن و امان کے حالات جو ہیں وہ بہتری کی جانب گامزن ہوں اور ہوا سازگار ہو، خوشگوار ہو۔ امن آئے پاکستان میں، یہ ایک بنیادی دعا ہے ہماری، اور یہ وفاقی حکومت سے بھی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس حوالے سے ڈیولپمنٹ کر رہی ہے۔ بہت شکریہ کاکڑ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ناظرین کراچی کی بات کریں گے، کراچی میں تیز ہوتی سیاست کی بات کریں گے۔ سیاست گرم بھی ہو رہی ہے، اتحادیوں کے ساتھ وفاقی حکومت کے بھی اس وقت میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور دوسری جانب اپوزیشن بھی اتحادیوں سے میل ملاقات رکھے ہوئے ہے۔ بلاول بھٹو 2-3 بار اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ MQM کسی طریقے سے ان کے ساتھ مل جائے، وفاقی حکومت سے اتحاد کو ختم کر لے، عوام کا سوچے، بہتری کے لیے سوچ لے۔ تو اس حوالے سے وفاقی حکومت یا پاکستان تحریک انصاف کے سندھ کے مقامی رہنما کیا سوچ وچار کرتے ہیں اور حکمت عملی رکھتے ہیں، اسی بارے میں بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شیخ صاحب سب سے پہلے بات کریں گے جرائم کے حوالے سے، پھر سیاسی معاملات پہ بات کر لیتے ہیں۔ آج ایک بڑا سانحہ پیش آیا، آج جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اگر کہہ لیں یا ڈکیتی کی واردات کہہ لیں، حسن آفندی صاحب جن کا تعلق مدرسۃ الاسلام سندھ کے بانیان میں سے ہے، ان کے پوتے زین آفندی کا جو قتل ہے وہ بظاہر تو ڈکیتی کی واردات میں قتل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بڑی شخصیات جس شہر میں محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ ایک عام آدمی کیسے محفوظ ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کہ ان شخصیات یا ہمارے ان کو بھی اگر پولیس سیکیور نہ کر سکے، ان کو بھی ہم ان کا خیال نہ رکھ سکیں تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر فوری طور پہ انرتھ ہونا چاہیے کہ یہ دہشت گردی ہے، یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، یہ ڈکیتی ہے یا جو بھی ہے، لیکن اس کے اوپر سوالیہ نشان ضرور اٹھتا ہے۔ اور جو میں کہتا ہوں، اکثر میں کہتا ہوں کہ سندھ میں پولیس ختم ہو چکی ہے، سندھ میں پولیسنگ ختم ہو چکی ہے، سندھ میں پولیسنگ پولیٹیسائز ہو چکی ہے۔ پولیس آرڈر 2019 کے بعد جب یہ آئی جی صاحب لگے ہوئے ہیں تو آئی جی آفس ہی نہیں آتے، آئی جی سندھ اپنے گھر پر ہوتے ہیں۔ ایس ایس پی فروخ بشیر جو کہ PSO ٹو CM ہے، وہی سندھ کے ایکٹنگ آئی جی ہیں، انہی کو ایکٹنگ آپ ان کو ہوم منسٹر سمجھ لیجئے۔ چیف منسٹر ہاؤس سے ساری پولیس کنٹرول ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کو دوبارہ سے جو حالات خراب ہو رہے ہیں میں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اکثر اس طرح کی شکایت آتی ہے، اور اس کو فوری طور پہ اگر پولیس چاہتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہ ہو، آئی جی سندھ چاہتے ہیں کہ ان پر کوئی تبصرہ نہ ہو، فوری طور پر ہمیں بتائیں، ملزمان کو گرفتار کریں اور ان کو انصاف کے کٹہرے تک پہنچائیں۔ حلیم عادل شیخ صاحب، ایک طرف اپوزیشن مثلا سندھ کے اندر حکومت اور آپ کے اتحادیوں سے رابطے ہیں، ان کی ملاقاتیں، آپ کی بھی ملاقاتیں ہیں، دوسری طرف آپ ہی کے اتحادی کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوئے، پورے نہیں ہوئے، ہم حکومت سے بڑے مایوس ہیں۔ تو کیا آنے والے دنوں میں MQM جو آپ کی اتحادی ہے وہ آپ کو چھوڑنے جا رہی ہے؟ دیکھیے یہ میرا خیال ہے کہ 5-7 دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ دیکھیے اتحادی جماعتیں جب ہوتی ہیں تو آپ MQM کا ایشو جانتے ہیں، MQM لندن اور MQM پاکستان کے درمیان ایک بہت کہنے کو بہت بڑا سمندر ہے اور ایک تھن لائن بھی ہے۔ تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو کہ ان کی ڈیمانڈ اپنی جگہ جائز ہوں گی، لیکن اس کے اندر بڑے معاملات بھی آ جاتے ہیں۔ تو ہم اس کو سمجھتے ہوئے اور اس کو دیکھتے ہوئے ان کے مطالبات، ان کے کچھ اعتراضات ہم سے چلتے رہتے ہیں، لیکن MQM اور ہم ایک اچھے اتحادی ہیں، گلے شکوے سب ہوتے رہتے ہیں، اور یہ جو ہے ہمارے تھوڑے معاملات ہوتے ہیں پیپل پارٹی بغلے بجانا شروع کر دیتی ہے، ان کے منسٹریز کی آفر کر دیتی ہے۔ MQM نے کبھی بھی جب انہوں نے وزارت چھوڑی تھی تو بھی انہوں نے ہماری حمایت نہیں چھوڑی تھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کسی بھی قسم کا گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے۔ دیکھیے اتحادیوں میں یہ چلتی رہتا ہے، یہ ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے۔ MQM کہیں نہیں جا رہی، باقی پیپل پارٹی کا ملنے کا حق ہے، ہمارا بھی ملنے کا حق ہے، سیاسی جماعتوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ MQM کا کوئی علیحدگی ہو رہی ہے، MQM ہماری کو دراڑیں پڑ رہی ہیں، باقی اعتراضات۔ آپ وفاقی حکومت کے کراچی کے حوالے سے اقدامات سے مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ، کیوں نہیں مطمئن۔ وفاقی حکومت نے تو پہلے دن سے، وزیر اعظم عمران خان نے جب آئے تھے تو انہوں نے 162 بلین کی اناؤنسمنٹ کی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی بیماری جتنی اناؤنسمنٹ کی تھی، ذرا مجھے اگر آپ ہمیں مہربانی کریں گنا دیں کہ کام کیا کیا ہوئے ہیں
تاکہ ہم بھی عوام تک آپ کی بات پہنچا سکیں؟ جی بہت نوازش. میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں, مجھے سن لیجیے گا. سب سے پہلے 162 بلین کے اندر پروجیکٹس تھے, اور یہ جب میں بتانا چاہتا ہوں تو یہ کوئی پیکج نہیں ہوتا. سندھ گورنمنٹ کرتی ہے, جیسے ایک بھوکے سے کسی نے پوچھا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, اس نے کہا 2 روٹی. تو سندھ حکومت کو کوئی پروجیکٹ ہو, کوئی پیکج ہو, کچھ وہ اس کو سمجھتے ہیں پیکج, مطلب یہ پیسے آنے ہیں ان کے پاس, جو ان کے پاس چلے جاتے ہیں. اس کے بعد وہاں سے ان کے منسٹروں کے گھروں کا بلاول ہاؤس میں منسٹروں کے پاس ATM مشین سے نکلتے ہیں, وہ الگ بات ہے. 162 پہلا بتانا چاہ رہا ہوں, 162 بلین کے پروجیکٹ تھے, جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی تھی, ورلڈ بینک کے تھرو بھی تھے, فیڈرل گورنمنٹ کے بھی تھے. اس کے اندر 18ویں ترمیم آڑے آ گئی. انہوں نے کہا کہ جی یہ 162 ارب اب ہمیں دے دو. 162 ارب وہ نہیں تھے, وہ 162 ارب کے پروجیکٹس تھے, جس کے اندر بڑا انہوں نے لٹکا دیا. اس کے بعد پھر ہم نے 2 راستے لیے, کام تو ہمیں کرنا تھا. ایک ہم نے SIDCL سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ, یہ کمپنی بنی تھی. KIDCL 2015 میں نواز شریف صاحب نے اور وزیر اعلیٰ قائم علی خان نے اس کا افتتاح کیا تھا. جب تک ہم نہیں تھے وہ ٹھیک تھی, خطرہ نہیں تھا انہیں. ہم نے آنے SIDCL جب تھرو کام کرنا شروع کیا, اور آج آپ کو بتا دوں آج کی خوشخبری, 52 فائر ٹینڈر, اس سے پہلے کراچی 60 فائر ٹینڈر پہ چلتا تھا, 52 فائر ٹینڈرز تو آج پہنچ رہے ہیں, پورٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں. تو SIDCL کے تھرو ہم نے کام شروع کیا. ہم نے 3 فلائی اوورز بنائے, ہم نے کئی روڈز بنائی. ہم نے SDG گولز کے تحت ہر MNA کے حلقوں کے اندر چھوٹے کام, روڈز کے, پانی کے, اس کے سیوریج کے, یہ سارے کام شروع کیے. SIDCL پہ آ کے انہوں نے اعتراض لگا دیا وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ جی یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئی, نہیں کریں گے. انہوں نے پھر روک دیا. اگین 18ویں ترمیم, پھر آتے ہیں 1100 ارب کے پروجیکٹس. اگین میں کہوں گا پروجیکٹس, یہ کوئی پیکج نہیں ہے کہ ان کو 1100 ارب دینا تھا. 1100 ارب کے پروجیکٹس تھے, جس میں بڑے پروجیکٹ ہم نے کرنے تھے. K4 ہم نے کرنا ہے, جو کہ اس کے لیے سب کام تیار ہے. ٹرانسپورٹ صاحب آپ کے بقول یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, آپ کے اتحادی جو ہیں ان کے بقول کچھ نہیں ہو رہا. اتحادی بھی اس ایپیکس کمیٹی میں شامل ہیں. دیکھیے اتحادیوں کی یہ ایک سیاسی ڈیمانڈ ہوتی ہے, ان کے مطالبات یہ نہیں ہیں. ان کے کئی دیگر معاملات ہیں, کچھ دفاتر کے معاملات ہیں, کچھ گمشدہ لوگوں کے معاملات ہیں, کچھ بہت سارے ایشوز ہیں. میں اس کو شیئر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن ایک الحمدللہ کراچی کے لیے لیکن صاحب آپ کو یقین ہے کہ اتحادی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے؟ یہی یقین پاک سرزمین پارٹی کو بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ واقعی MQM وفاقی حکومت سے الگ نہیں ہوگی, کیونکہ یہ الگ ہوئی تو ان پر نیب کے کیسز ہوں گے. دیکھیں جی, کس کے کیسز ہوں گے, ایسا بالکل سیاست PTI یہ والی سیاست نہیں کرتی ہے, چانگا وانگا کی سیاست. لیکن MQM سے ہمارا اچھا اتحاد ہے, اچھی کوارڈینیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ PSP تو لازم بات ہے, ان کا تو 9 کا آنکڑا ہے آپس کے اندر, ان کے تو جو کہتے ہیں ان کو سنتے رہیے. لیکن MQM کہیں نہیں جا رہی, ہمارا ان سے ریلیشن ہے. اور ابھی 15 روز پہلے PM ہاؤس میں ملاقات بھی رہی تھی پرائم منسٹر صاحب سے. تو جو چیزیں میڈیا میں ہوتی ہیں وہ آمنے سامنے نہیں ہوتی. آپ بھی سمجھتے ہو کہ سیاست سب نے کرنی ہوتی ہے, تو وہ سیاست کے لیے بات کرتے ہیں, میڈیا سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہم میڈیا سمجھتے ہیں مختار گل ود گئی ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے گل نہیں بدی ہے, گل اتھے ہی ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اتحادی اپنی سیاست کے لیے میڈیا کو یا عوام کو بیوقوف بناتے ہیں؟ نہیں, بیوقوف نہیں بنانا, انہیں اپنے عوام میں بات کرنی ہوتی ہے. لازم بات ہے کہ ان کو جو گراؤنڈ کے اوپر دیکھیے, بیوقوف بنانا نہیں یار. بغیر پولیٹیکل پارٹی کو ایک نیریٹو ہوتا ہے, اس پہ بات کرنی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. میڈیا اس سے بیوقوف نہیں بننا, میں چاہتا ہوں کہ میڈیا بیوقوف بنتا ہے, ایسا میں نہیں کہہ رہا. لیکن بات یہ کہ وہ حقائق ایسے نہیں ہوتے, بات چیت ہوتی ہے, اپنے اعتراضات رکھتے ہیں. اس کو فوری طور پہ کہ گورنمنٹ چھوٹ گئی, گورنمنٹ آ گئی, گورنمنٹ چلے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ایک الٹیمیٹلی ایک وہ ورژن ہوتا ہے جو کہ عوامی کنزمپشن کے لیے ہوتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جو ٹیبل پہ ہوتا ہے. دونوں اچھا شیخ صاحب, کل آپ نے وزیر اعلیٰ سندھ کی گفتگو بھی سنی ہوگی, جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سالگرہ کی تقریب کے موقع پر انہوں نے کی ہے کہ کتنی ڈیولپمنٹ پچھلے 3 سالوں میں ہوئی ہے, اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا یہ PTI کو نظر نہیں آتی. چیئرمین PP یہ کہتے ہیں کہ روم بننے میں کوئی 1 سال میں روم نہیں بن گیا تھا, وقت لگا تھا. ہم تعمیر و ترقی بہتری کی جانب گامزن کا راستہ اور عزم اپناتے رہیں گے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ تو روم بنانے چلے ہیں سندھ کو. آج میں صبح گیا تھا اس روم کو دیکھنے, تو یہ 13 سال میں روم تو نہیں بن سکا, ایک چورنگی ضرور بن گئی ہے. ایک چورنگی, یہ 3 چورنگیوں کے لیے 1 ارب روپے انہوں نے بٹے کھاتے لگانے کے لیے, یہ میں کہنا چاہتا ہوں سب کو مانگو بنا دیا ہے, فشرمینز کو مانگو بنا دیا ہے. آج ہم وہاں صبح کو گئے تھے کہ ایک چورنگی کے نام پر یہ 33 کروڑ کی چورنگی بنی ہے, جبکہ اس کے 50 قدم کے فاصلے پر گٹر ابل رہے ہیں, لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, مچھر کاٹ رہے ہیں, کوڑا پڑا ہوا ہے, کھڈے کھدے ہوئے ہیں اس سے 50 قدم کے فاصلے پر. تو یہ 13 سال میں روم نہیں آگے بنتا. کہاں روم اور کہاں کراچی. انہوں نے کراچی کو تباہ و برباد کر دیا. روم کی سڑکوں اکھڑی ہوئی نہیں ہیں,
روم کے شہر گلیاں صاف ہیں, یہاں کچرا کنڈی ہے. روم میں گٹر لائنیں نہیں ابلتی ہیں, کراچی میں گٹر لائنیں ابلتی ہیں. روم گٹرستان نہیں ہے. کراچی کو آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے اشر کیا. اب بلاول صاحب نے وہ مثال دی ہے, روم آہستہ آہستہ بنا تھا. بھائی 13 سال میں ایک چورنگی بنا کے, کیونکہ یہ ذوالفقار بھٹو کی برسی نہیں تھی کل, یہ وہ تھا کوئی پیپل چورنگی کا افتتاح تھا, اور اس کے اندر جذبات میں آپ نے دیکھا وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہاں چلے گئے. مطلب یہ تو کہتے ہیں کہ ہجڑوں کا بچہ پیدا ہو گیا, کہ وہ ایک چورنگی بن گئی, اس کو اتنا شور مچایا کل انہوں نے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ چورنگی بنائیے بھائی, 1000 ارب NFC کے آپ کے پاس آتے ہیں, اور NFC کے ذریعے جو پیسہ آتا ہے بتاؤ تو صحیح وہ لگتا کدھر ہے. NFC کے ذریعے 18ویں ترمیم کے ذریعے یہاں پیسہ آتا ہے, اور وہ پھر ان کے اپنے گھروں میں بلاول ہاؤس میں. امید کرتے ہیں کہ کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا وہ انفراسٹرکچر میں بھی ویسا ہی شہر ہو جیسا کسی بھی ایک ملک کے معاشی ہب کو ہونا چاہیے. سیاست کی نظر نہ ہو جائے, بیان بازی کی نظر نہ ہو جائے, سندھ کے لوگ محروم نہ رہ جائیں کہ وہ محرومی جو پچھلی کئی دہائیوں سے ان کا مقدر بنی ہوئی ہے. بہت شکریہ حلیم عادل شیخ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, پنجاب میں پولیس ریفارمز پر بات کریں گے. کس حد تک ریفارمز ہوئیں, 2.5 سالوں میں کیا وعدے کیے گئے, اور گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں, اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سہیل سکھیرا صاحب نے. DIG آپریشنز ہیں, اور ان کے پاس پنجاب پولیس انفارمیشن آفیسر کی بھی منصبی ہے. یہ ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ریفارمز کے حوالے سے. اب اس کا کام کیا ہوگا, عوام سے تعلق کس طریقے سے بنے گا؟ سکھیرا صاحب, پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے وقت دینے کے لیے. سکھیرا صاحب, 2.5 سالوں میں ہم نے بہت سی تبدیلیاں دیکھی ہیں, چہرے تبدیل ہوتے رہے, حالات ہمارے تبدیل نہیں ہوئے پولیس کے حوالے سے. تو وہ جو ریفارمز کے دعوے تھے وہ کیا اسی طرح ہی رہیں گے جس طرح ماضی میں 2.5 سالوں میں ہم دیکھتے رہے ہیں, یا پھر ایکچوئل اس میں تبدیلی ہونے والی؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور وقت دیا کہ میں آپ کے پروگرام میں آ کر تھوڑا سا پولیس کی جو پوزیشن ہے, جو ریفارمز کے حالات ہیں, وہ اس پہ ایکسپلین کر سکوں. تو سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان 2.5 سالوں میں یقیناً شاید اس لیول تک ریفارمز نہ ہو سکی ہوں جو کہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہو, لیکن اس میں بہت ہی میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اس پہ بڑا پراپر سسٹمیٹک کام کیا گیا ہے, اور انالیسز کر کے یہ دیکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ پرابلم یا سب سے زیادہ شکایت کس چیز کی تھی, انہیں کیٹیگرائز کیا گیا ہے, اور اس کے لیے ہم نے ایک آلٹرنیٹو ان لوگوں کو پرووائڈ کیا گیا ہے جو جنہیں ہم ایک جنرل پبلک یا عام آدمی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بڑا جو سب سے بڑا جو پرابلم فیس ہم کر رہے تھے پبلک کی طرف سے, جو شکایت تھی وہ تھا پولیس کے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے, اور یہ کہ ہم جب تھانے میں جاتے ہیں ہمیں کوئی بندہ نہیں ملتا, پراپرلی ٹیکل نہیں ہوتی چیزیں, لوگ ہینڈل کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتے, اور چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں جیسے کہ کسی چھوٹی چیز کی رپورٹ درج کروانی ہو, رینٹ کے حوالے سے رجسٹریشن کرانی ہو, کسی ملازم کے بارے میں پتہ کرنا ہو, تو اس کے لیے ایک بڑے ہی منظم طریقے سے ایک بہترین ایک سہولت میسر کی گئی ہے شہریان کو, جس کا نام ہے خدمت مراکز. اس وقت تک 81 خدمت مراکز ہیں پنجاب میں جو ڈویژنل, ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پر کام کر رہے ہیں. وہاں پر جو اسینشل سہولیات ہیں 14 وہ پرووائڈ کی گئی ہیں. 1 ونڈو آپریشن ہے, بہترین انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی بڑے ہی میگر ریسورسز کے باوجود ہم نے کوشش کی ہے. تو اس میں بیٹھ کر جو ہمارا ایک نمائندہ ہے جو پبلک کو ڈیل کرتا ہے, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ انہیں انتہائی خوش اخلاقی سے, جو کہ پبلک ہماری اور ہمارے عوام ڈیزرو کرتی ہے, اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں ان کی شکایت ہو تو یقیناً وہ جائز شکایت کی ہے, تو اسے ریموو کرنے کے لیے ایک بھرپور کوشش کی گئی ہے کہ 81 خدمت مراکز ہیں جو اسٹیشنڈ ہیں, 37 کے قریب ہیں جو موبائل خدمت مراکز ہیں جہاں پر یہ وینز ہیں, اور یہ جا کے ریموٹ ایریاز میں اور ان علاقوں میں سروس پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پر جہاں سے لوگوں کی خدمت مراکز میں اسٹیشن میں ایکسس نہیں ہے. یا سکھیرا صاحب, اللہ کرے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ پورا ہو جائے. کوئی شک نہیں کہ آپ کے IG جو ہیں وہ بھی بڑی محنتی ہیں, آپ پوری ٹیم بڑی محنتی ہے. یہ تو مجھے بتا دیں ہر تیسرے مہینے کوئی نہ کوئی بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے. اسلام آباد میں IG تبدیل ہو گئے, لاہور میں CCPO تبدیل ہو گئے, جن کا متعلق کہا گیا کہ سب سے بہترین یہ ہے. اب مجھے بتائیں کیا چند افسروں کی تبدیلی سے یہ جو سسٹم آپ بتا رہے ہیں یہ سسٹم ڈسٹرب نہیں ہوتا ہوگا؟
رانا صاحب آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ جو یہ سسٹمیٹک ایک پالیسی کے تحت ہم لوگ کام کر رہے ہیں، آئی جی آفس میں موجودہ آئی جی صاحب ایڈیشنل آئی جی آپریشن سے آپ کو پتہ ہے فار لاسٹ ایئر اینڈ ہاف، لہٰذا یہ بیسیکلی ان ساری جو ترجیحات ہیں اور اصلاحات ہیں اس کے روح رواں تھے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں موقع دیا ہے کہ انعام غنی صاحب جو ہیں وہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں، تو یہ ساری جو اصلاحات تھیں اس کے روح رواں انعام غنی صاحب تھے، تو یہ ایک قسم کی کنٹینیوشن ہی ہے، اور اب اللہ کے فضل سے وہ ان چیزوں کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم عوام کی خدمت کے لیے اس کو مزید امپروو کر رہے ہیں۔ آفیسر تعینات کیا جاتا ہے نا کسی بڑے ڈیزگنیشن پہ، ہمارے پی ایم صاحب کی جانب سے یا سی ایم صاحب کی جانب سے یا کسی بھی بڑی شخصیت کی جانب سے اس کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں اچھی شخصیت ہوں گی، ریفارمز کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ عرصے بعد وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ بیہیویئر میں تبدیلی تھی، کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ کیا بات ہے کہ کیا بڑی شخصیات کی نظر میں تبدیلی آ جاتی ہے یا واقعی بیہیویئر آفیسر کے بیہیویئر میں تبدیلی آ جاتی ہے؟ اچھا سر، یہ بھی میں عرض کروں کہ جس طرح کہ ہم لوگ سب گورنمنٹ سرونٹ ہیں، ایگزام دے کے آتے ہیں اور سرٹن ٹریننگز اور کورسز جیسے کہ آپ کو معلوم ہے وہ کر کے آتے ہیں، اور یقیناً افسران اچھے ہی ہوتے ہیں اور وہ پرفارمنس بھی دیتے ہیں۔ جتنے بھی افسران رہے ہیں وہ یقیناً اچھے افسران تھے، اور اس میں جب کوئی پولیٹیکل فگر جو چیف ایگزیکٹو ہیں یا پرائم منسٹر صاحب ہیں یا سی ایم صاحب ہیں، جب وہ کسی کو پوسٹ کرتے ہیں تو ان کا یقینی طور پہ ان کے انالیسس کرنے کے بعد، ان کی پریویس پرفارمنس دیکھنے کے بعد کرتے ہیں۔ تو سر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم سب ہیں گورنمنٹ سرونٹ سر، تو وہ جہاں پہ بھی وہ ہماری بیسٹ یوٹیلیٹی سمجھتے ہیں، جتنے عرصے کے لیے سمجھتے ہیں، تو ہم لوگ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ بہترین پرفارمنس اس میں کی جائے۔ لیکن جب گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ان کا یوز کسی اور جگہ پہ زیادہ بہتر ہے تو وہ پھر اس حوالے سے وہ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے کہ آپ نے کافی چیزوں پہ پردہ ڈال دیا، ہم اس پہ جو کہ نہیں جانا چاہتے۔ چلیں یہ بتا دیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ وقت میں، اس موجودہ حالات میں پولیس سیاسی طور پر سیاسی پریشر سے بری ہے؟ رانا صاحب، میں آپ ہمارے ایک بڑے ہی آپ پریکٹیکل جرنلسٹ ہیں، آپ ماشاءاللہ الیکشنز میں بھی حصہ لیتے ہیں، آپ نمائندگی کرتے ہیں اور پروفیشنل آدمی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں آپ سے یہ آپ کو ایشورنس دے رہا ہوں کہ جو بھی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہوتے ہیں وہ 95% ڈیسیژنز خود لیتے ہیں۔ ہاں 5% ڈیسیژن میں یقیناً مختلف جو ہیں احوال سے لوگ اس میں مشاورت بھی دیتے ہیں، اس میں دیکھیں سی ایم ہاؤس سے بھی مشاورت ہو سکتی ہے، مختلف ایجنسیز ہیں ان سے بھی مشاورت ہو سکتی ہے، لیکن 95% کم از کم میں 100% جو ہے وہ صرف اور صرف آئی جی صاحب خود ڈیسیژن کرتے ہیں اور پوسٹنگ ٹرانسفر ان کے خود ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ پولیٹیکل مداخلت کی بات کی جاتی ہے تو رانا صاحب کیونکہ دیکھیں پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی پبلک ریپرزینٹیو کسی آفس میں جا کر کسی آدمی کا مدعا بیان کرتا ہے تو اس کو ہمیں پولیٹیکل انفلٹریشن کہنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں سر کہ ایک کسی بندے کی بھی کوئی بات، خواہ وہ میڈیا کے حوالے سے پہنچ جائے، خواہ وہ کسی سیاسی آدمی کے حوالے سے پہنچ جائے، خواہ وہ کسی سرکاری حوالے سے پہنچ جائے، اگر وہ حق پہ ہے تو اس کو حق ملنا چاہیے، خواہ وہ خود چلا جائے، خواہ کسی حوالے سے چلا جائے۔ تو وہ سر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی پولیٹیکل مداخلت تو نہیں ہے۔ میں تو آپ کو جینون یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں تو کوئی بھی کبھی محسوس نہیں ہوئی ہے کہ پولیٹیکل مداخلت نہ ہو اور ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنا فرض نبھایا جائے۔ سکھیرا صاحب، ایک اسپیسیفک سوال ہے، 2019 کے نسبت 2020 کی بات کی جائے تو فیکٹس جو پولیس کوڈ کرتی ہے اس کے مطابق 25% لاہور میں جرائم میں اضافہ ہوا۔ آپ اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ 370 افراد مختلف واقعات میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 75 راہزنی کی وارداتیں ہوتی ہیں، 3000 سے زائد کی وارداتیں رپورٹ ہوتی ہیں ایک سال کے دوران۔ یہ جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، جرائم میں کمی کی اصلاحات آنی تھی، یہ اصلاحات کیسی ہیں؟
سر آپ نے بالکل اس کو بجا طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، لیکن میری اس میں سمیشن یہ ہے کہ جو جرائم ہے یہ 100% رجسٹرڈ جرائم ہے. یہ رجسٹرڈ جرائم میں ضرور اضافہ ہوا ہے، اور اس میں جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ریفارمز کا حصہ ہے کہ جو جرم بھی ہوتا ہے، خاص چھوٹے سے چھوٹا جرم ہوتا ہے، اس کو آپ رجسٹر کریں، اور اس میں نیچرلی جب رجسٹریشن پہ زور ہوگا، فری رجسٹریشن پہ زور ہوگا، تو رجسٹرڈ کرائم ضرور بڑھتا ہے. لیکن سر میں آپ کو اس بات کی بھی ایشورنس دیتا ہوں کہ آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ سی پی او راولپنڈی نے پچھلے سال میں 1700 کے قریب ایف آئی آر ایسے دلوائی تھی جس میں صرف 15 پہ کسی نے کال کی، بعد میں وہ نہیں کروانا چاہتے تھے، وہ بہت ہی مائنر ایشو تھا، یا کسی بھی طرح سے پولیس کے نوٹس میں چیز آئی تو ایون ایس ایچ او یعنی کہ سرکار کو مدعی بنا کے کیسز رجسٹر کیے گئے پراپرٹی کے. اسی طرح ہر جگہ پہ آئی جی صاحب نے لاسٹ میں جو میٹنگ ہوئی ہے ہماری آر پی او کا، اس میں میجر ایمفسس اس چیز پہ ہے کہ جو کوئی بندہ بھی، کوئی شخص جس کو ہرٹ ہوا ہے اور اس کو کوئی بھی نقصان ہوا ہے پراپرٹی کے حوالے سے، اس کی فوراً آپ رجسٹریشن کریں، فوراً ایف آئی آر درج کریں. تو خیرہ صاحب یہ تو ہو گیا. ایک آخری سوال کا جواب دے دیں. وزیر اعظم پاکستان کا ایک ویژن ہے قبضہ مافیا کے خلاف. کیا یہ قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن جو ہے بار بار تبدیلیوں کے باوجود کامیاب ہو سکے گا؟ رانا صاحب انشاءاللہ ضرور ہوگا، کیونکہ دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر بھی وہی ہیں، ہمارے چیف منسٹر بھی وہی ہیں. پالیسیز پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اور چیف منسٹر جناب بزدار صاحب ہیں، عثمان بزدار صاحب، ان کی رائے جونی ہے. ہم لوگ تو ایگزیکیوشن کرتے ہیں، ایگزیکیوٹنگ باڈی ہیں، تو ہم نے انشاءاللہ جو سٹینڈرڈ پالیسیز دی گئی ہیں، جو ہمارے رولز اور ریگولیشنز جنہیں ہمیں بتایا گیا ہے، ہم ان کے تحت ہی کام کرتے ہیں. میں آ جاؤں، آپ آ جائیں، کوئی میری جگہ اور آفیسر آ جائے گا، تو ہم لوگوں نے وہ پالیسیز فالو کرنی ہیں. اور انشاءاللہ قبضہ مافیا کے خلاف جو کمپین چلی ہے وہ اسی زور و شور سے جائے گی، اور جہاں کہیں بھی قبضہ ہوگا اس کو فوری طور پہ ریڈریس کیا جائے گا. اور آپ پنجاب پولیس انفارمیشن آفیسر بنے ہیں، تو اس ڈپارٹمنٹ کی تشکیل نو ابھی ہوئی ہے، اس کا کام کیا ہوگا؟ سر بیسیکلی جو اس میں سب سے بڑا کانسیپٹ تھا وہ انعام غنی صاحب جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں ان کا، کیونکہ وہ پہلے میڈیا کے ساتھ لائزون میں رہے ہیں، تو ایک ہم نے جو ایک میجر چیز نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں جو فیلڈ آفیسر ہوتے ہیں وہ تو بزی ہوتے ہیں اپنے معاملات دیکھنے میں، تو جو ہمارے جرنلسٹ بھائی ہوتے ہیں یا میڈیا ہاؤسز ہیں یا چینلز ہیں یا دوسرے رپورٹنگ جو کر رہے ہیں دوست ہمارے، وہ جب ان کو ٹچ کرتے ہیں تو 10 20 15 لوگ یکدم ٹچ کرتے ہیں تو وہ رسپونڈ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پھر انفارمیشن جو ہے وہ پیس میل میں جاتی ہے، ایکوریٹ نہیں جاتی کوئی مطلب. تو ہم نے وی وانٹیڈ ٹو میک شیور کہ ایک چینل ہو، مستند حقائق عوام تک پہنچانے کے لیے، یہ صحافیوں تک پہنچانے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے کہ مستند حقائق پہنچ سکیں اور فیکٹس اینڈ فگرز عوام تک صحیح پہنچ سکیں. بہت شکریہ سہیل سکھیرا صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین امید کرتے ہیں کہ پولیس ریفارمز جو ہیں جس کے دعوے کیے گئے وہ عملی شکل میں عوام کو دکھائی دیں. دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین بات کریں گے وفاقی دارالحکومت کی. وفاقی دارالحکومت میں اسامہ قتل کیس کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد وزارتیں متحرک ہوئیں اور جانچ پڑتال شروع کی گئی کہ ایسے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے بھی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ پولیس میں ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے جو گھناؤنی کارروائیوں میں ملوث ہوں. اس کے بعد پولیسنگ کے نظام کو بھی بہتر کرنے کی اب اقدامات کیے جا رہے ہیں. نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ آئی جی عامر ذوالفقار کی تبدیلی ہے. انہیں تبدیل کر کے قاضی جمیل الرحمان کو نیا آئی جی اسلام آباد مقرر کر دیا گیا ہے. اب اگر دیکھیں 2020 اور 2019 کا تقابل کریں تو 844 ایف آئی آر 2019 کے نسبت 2020 میں زیادہ درج ہوئی ہیں. یہ بڑھتی رہزنی کی وارداتیں، ڈکیتی کی وارداتیں، قتل کی وارداتیں. وفاقی دارالحکومت میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ تبدیلی منفی کیوں آ رہی ہے؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے سابق آئی جی اسلام آباد طاہر عالم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. طاہر عالم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. طاہر عالم صاحب اگر فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کریں تو 844 ایف آئی آرز کا زیادہ اندراج 2019 کے نسبت 2020 میں، اور اگر 21 کی بات کریں تو ایک ہی دن میں 3 ڈکیتی کی وارداتیں اور وہ بھی بڑی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر نقائص ہیں جس کی وجہ سے ایسی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہر سال کرائم میں آبادی میں اسلام آباد میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے.
दूसरे बड़े शहर जैसे कराची या लाहौर से हम कंपैरिजन करें तो इस्लामाबाद में आबादी की नकल मकानी जो है इन दोनों शहरों से दुगनी से भी ज़्यादा है। तो जब नए नए लोग आएंगे, अपने साथ मसाइल भी कई लेके आएंगे, तो वारदातें और क्राइम भी ज़्यादा होगा। जो क्राइम की तादाद ज़्यादा है ये लाजमी नहीं कि ये वो क्राइम हो जो चोरी डकैती से मुतल्लिका है। ये इसमें चेक डिसऑनर के मुकदमे भी शामिल हैं, इसमें आम किस्म के फराड शराड के मुकदमे भी शामिल हैं। और ये वैसे अगर हम इस्लामाबाद का क्राइम देखें तो मैंने भी देखा है, तो आपकी ये बात दुरुस्त है कि FIR की तादाद ज़्यादा दर्ज हुई है, लेकिन जब हम तकाबला करें 2019 से 2020 के क्राइम का, तो चोरी डकैती स्ट्रीट रॉबरी वगैरह की जो है ये वारदातों में नुमाया कमी आई है, तकरीबन 20% के करीब ये कमी आई है। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट भी है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की पुलिस की मर्डर के वाक़यात में इजाफा हुआ है, डेफिनेटली उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, उसमें माशी हालात का भी बहुत अमल दखल और पार्टियों के दरमियान आपस के तनाज़ों का बड़ा अमल दखल है। तो मैं ये समझता हूँ कि क्राइम के फिगर्स को सामने रखते हुए इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी कोई इतनी बुरी नहीं है। ताहिर आलम साहब, आपने कहा कि इस्लामाबाद की पुलिस की कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं है। अगर हम पिछले 3 माह के मुआवजा कर लें तो इस्लामाबाद कैपिटल है, इस्लामाबाद में हसास तरीन दफातर हैं, इस्लामाबाद के अंदर तमाम हुकूमती अफराद भी मौजूद हैं, अहम तरीन अफराद भी मौजूद हैं, गैर मुल्की अफराद भी मौजूद हैं। लेकिन इस्लामाबाद में पिछले 3 माह से देख लें तो कत्ल की वारदात, मैं वो चेक डिसऑनर की वारदातें छोड़ दें, मर्डर की कितनी वारदातें हुई, पुलिस पर फायरिंग की कितनी वारदातें हुई, डबल मर्डर कितने हुए, 5 अफराद का कत्ल के वाक़या तक वहाँ पे हो गया, वहाँ पर छोटी बच्ची के साथ एक ज़्यादती का वाक़या, ऐसे वाक़यात भी हो गए। और फिर ये एक ताज़ा वाक़या जिसने इस्लामाबाद की पुलिस को हिला के रख दिया। तो क्या इस्लामाबाद लाहौर और कराची से तो बहुत छोटा है ताहिर आलम साहब, उसके बावजूद जब सिलेक्टेड चीज़ें मौजूद हों तो फिर क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं? देखिए, बच्चों के साथ जो ज्यादती के वाक़यात हैं या कत्ल के जो वाक़यात हैं, इसकी बहुत ज़्यादा सोशल रीजंस हैं जिसको कंट्रोल करना पुलिस के बस में नहीं है। अलबत्ता हम पुलिस की कारकर्दगी का जब हम मुवाजना करते हैं तो ज़्यादा मुवाजना इस चीज़ से करते हैं कि क्या कत्ल के कितने केस उन्होंने ट्रेस किए, या बच्ची के साथ ज्यादती का वाक़या हुआ तो क्या उसके मुलज़िम उन्होंने पकड़ लिए या नहीं पकड़े। तो इस नुक्ता नज़र से हम देखें तो कत्ल और ये ज्यादती वगैरह के वाक़यात के जो मुलज़िम हैं वो उन्होंने गिरफ्तार कर लिए हैं। और बाकी हम असल मुवाजना करते हैं चोरी डकैती वगैरह की वारदातों से, तो उसमें मैं कह रहा हूं कि कमी वाक़या हुई है। इस्लामाबाद का जो ताज़ा वाक़या है, इस ताज़ा वाक़ये में मैं समझ फैक्ट्स जो असल हैं जो पुलिस की जानिब से जारी किए गए हैं वो ये हैं। 1 साल के दौरान 2020 की बात है, 125 अफराद का कत्ल हुआ है, 190 इक़दाम कत्ल के वारदात हैं, जना की 503, 15 डकैतियां, 278 राहजनी, 179 नकबजनी, जबकि 415 गाड़ियां चोरी हुई हैं और 270 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं। आप क्या समझते हैं कि एक आइडियल सिटी होता है कोई भी दारुल हुकूमत, वो ट्रेंड सेटर होता है, हम ये कैसा ट्रेंड सेट कर रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि इस्लामाबाद पुलिस के पास जितने वसाइल होने चाहिए, ख़ास तौर पर नफरी का बड़ा इशू है, वो अभी नफरी अगरचे सैंक्शन कर दी गई है लेकिन उसकी रिक्रूटमेंट या उसकी ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है उसे मुकम्मल होते हुए साल लग जाएगा। तो इसके अलावा जनरली तौर पर देखा जाए, ये वाक़या जो इस्लामाबाद का जिसकी तरफ आपने इशारा किया, ये बड़ा होलनाक वाक़या है, इसकी कोई भी हम इसकी तोजी पेश नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा इस्लामाबाद की पुलिस को जब हम दूसरे सूबों की पुलिस के मुकाबले में कंपेयर करते हैं तो ये बेहतर नज़र आती है। इसके नौजवानों में इखलाक जो है और इनका रवैया जो है लोगों से पंजाब वगैरह की पुलिस से ज़्यादा बेहतर है। और ये जो वाक़या हुआ है इसमें मैं समझता हूँ कि ये ट्रेनिंग का फुकदान कह सकते हैं, आप सुपरवाइजरी अफसरों की नाअहली कह सकते हैं, जो अपने मुलाजमीन को बार बार नहीं समझाया गया कि उन्होंने फ़ोर्स का यूज़ नहीं करना और किस सूरत में फ़ोर्स का यूज़ करना है, गोली कब चलानी है कब नहीं चलानी। तो जनरली तौर पर देखा जाए तो ये वाक़या भी इनफरादी तौर पर 3 जो पुलिस के कांस्टेबल लेवल के मुलाजिम हैं
ان کی ایک حرکت ہے جس کی بدنامی پوری اسلام آباد پولیس کے بلکہ پوری پاکستان پولیس کے حصے میں آئی. لیکن ان واقعات کو روکنا چاہیے, اور روکنے کا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریننگ دی جائے, انہیں حفاظت خود اختیاری کا جو چیپٹر ہے اچھی طرح بتایا جائے کہ کن حالات میں گولی چلانی چاہیے. اور نمبر 2 جو ہے, جتنے اس وقت بھی جتنے بھی پولیس کے ملازم ہیں ان کا سائیکو میٹرک ٹیسٹ ہونا چاہیے, یعنی سائیکالوجیکل ٹیسٹ, جس میں دیکھنا چاہیے کہ ان میں ان کی سوچ اور اپروچ کیا ہے, ان میں یہ جو ہے بے صبری تو نہیں ہے, یہ کیا اپنی طاقت اور فورس کو استعمال کرنے کے وائلنٹ قسم کے جذبات میں جو آپ کی ٹریننگ ہے, جو آپ کی ٹریننگ ہے طاہر صاحب, آپ بڑے قابل افسر ہیں اور عامر ذوالفقار صاحب بھی ایک قابل ترین افسر ہیں. آپ لوگ جب آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں اس ٹریننگ میں بتائی جاتی ہیں. ایک اہلکار کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے فائر کس وقت کرنا ہے, اسے بتایا جاتا ہے کسی کو کس طرح روکنا ہے. دیکھیں وہ گاڑی لے کے بھاگ گیا تھا, ایک وائرلیس چل سکتی تھی, اگلے ناکے پہ سے پکڑا جا سکتا تھا, اس کے اگلے ناکے پہ پکڑا جا سکتا تھا. یہ ساری چیزیں تو ٹریننگ میں سمجھائی جاتی ہیں. اب ہم نفسیاتی طور پر ایک ایک کو سمجھانے پنجاب پولیس یا پاکستان کی پولیس جو ہے وہ لگ جائے گی تو پھر تو یہ سسٹم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا. نہیں دیکھیں, ٹریننگ میں تو ڈیفینیٹلی بتایا جاتا ہے, لیکن آن جاب ٹریننگ بھی اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ انہیں جاب کے دوران بھی بتایا جائے کہ اس طرح کس طریقے سے انہوں نے گاڑی کو روکنا ہے. دیکھیں اب اس وقت کی صورتحال آپ دیکھ لیں, ان جوانوں کی کوئی مرنے والا جو ہے اس کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں تھی. یہ تو رات کے اس ٹائم 1:30-2 بجے کھڑے تھے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے کہ اس دوران انہیں اطلاع ملتی ہے کہ ایک گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے اور ملزم سفید رنگ کی گاڑی میں اس طرف سے بھاگ رہے ہیں. اور آگے اس کے والد نے جو الزام لگایا وہ تو یہ لگایا طاہر عالم صاحب, اس کے والد نے جو الزام لگایا وہ یہ لگایا ہے کہ گزشتہ رات میرے بیٹے کی پولیس اہلکاروں سے تلخ کلامی ہوئی تھی اور پولیس اہلکاروں نے یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے. یہ واردات سے ایک دن پہلے کی بات ہے اور یہ اس نے اپنے والد کو بتائی بھی تھی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کے خلاف جب بھی بات آئے تو ہم اسے بہت ہی زیادہ اچھالتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے اس کے متعلق سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سچی ہوگی. اب اس کے والد صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ واقعہ کب ہوا اور وہ کون سے پولیس والے تھے تو اس کے متعلق لا علم تھے. تو یہ وہ پولیس اگر کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے تو یہ ان پولیس والوں سے نہیں ہوا جنہوں نے یہ بچے کو مارا ہے, یہ کوئی اور پولیس والے ہوں گے, کوئی اور وجہ ہوگی. چلیں یہ بتا دیں, آپ کی بالکل بات درست ہے کہ اس کو نہیں اچھالنا چاہیے, لیکن آپ یہ بتا دیں کیا پولیس کو یہ اجازت ہے کہ اگر کسی گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور کوئی سفید گاڑی وہاں سے واردات کر کے نکلی ہے تو ہر وہاں سے گزرنے والی سفید گاڑی پہ فائرنگ کر دی جائے؟ میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. میں قطعی یہ نہیں کہتا کہ پولیس کو ایسا کرنا چاہیے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اب کیا ان کے ذہن میں اس وقت چل رہا تھا, یہ غلط فہمی انہیں نہیں ہونی چاہیے تھی, ان میں اتنا صبر ہونا چاہیے تھا. اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو جب بھی ریکروٹ کرتے ہیں ان کا سائیکالوجیکل ٹیسٹ لیں, ان کے ذہنوں کو پرکھیں اور پھر کیا وہ اس جاب کے لائق بھی ہیں یا نہیں لائق ہیں. یہ والا سسٹم پولیس میں نہیں ہے, آرمی میں ہے, باقی جگہوں پر ہے, لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ سائیکو میٹرک ٹیسٹ کا طریقہ کار نہیں ہے. امید کرتے ہیں کہ عجلت میں فیصلے نہ کیے جائیں اور یہ فیصلہ نہ کیا جائے کہ کس کو کس وقت ٹارگٹ بنانا ہے. ذہنی طور پہ بلوغت ضروری ہے. یہ بھی عجلت میں فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ناکے ختم کر دیے جائیں اور بعد میں ناکے لگانے کا پھر سے حکم دے دیا جائے. بہت شکریہ طاہر عالم صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے پاس.